ان کو آگے بڑھائیں۔ اسلام نے جس طرح سے مردوں کا خیال رکھا ہے اسی طرح سے عورتوں کو بھی خیال رکھا ہے۔ عورتوں کو اسلام نے جو مقام دیا ہے کسی اور مذہب نے، کسی اور دھرم نے وہ مقام نہیں دیا جتنا کہ اسلام نے دیا۔ کسی زمانے میں عورتوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ اور بچیوں کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا تھا وہ انسانیت کو شرم کرنے والا معاملہ تھا۔ عربوں کے اندر جب بچی پیدا ہوتی تھی تو والدین پریشان ہو جاتے تھے، ان کا سر شرم سے جھک جاتا تھا کہ میرے یہاں لڑکا کیوں نہیں پیدا ہوا، لڑکی کیوں پیدا ہوئی، بچہ کیوں پیدا نہیں ہوا، بچی کیوں پیدا ہوئی، اور پھر وہ لوگوں سے اپنے منہ چھپائے رہتے تھے، سر ان کا شرم سے جھک جاتا تھا۔ قرآن کریم نے بہت اچھے انداز میں اس کا نقشہ کھینچا ہے اور یہ بتایا ہے کہ مشرکین کا اپنی بچوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا۔ پھر وہ سوچتے تھے کہ کس طرح سے ان بچیوں کو، ان معصوم لڑکی کو زمین کے اندر زندہ درگور کر دیں، اور صرف اس وجہ سے کہ ان کو شرم آتی تھی کہ ان کو کوئی کہہ دے کہ یہ تمہاری لڑکی، یہ کیفیت تھی۔ اور بعض مشرکین اپنی معصوم بچیوں کو اس لیے زمین میں گاڑ دیتے تھے کہ ان کو ڈر ہوتا تھا کہ ان بچیوں کو کھلائیں گے کیسے، لڑکوں کو پیدا کریں گے اور لڑکا ہمارا ہوگا تو وہ کسی طرح سے کمائی کا ذریعہ پیدا کر لے گا، لیکن یہ لڑکی ہے یہ کہاں سے کماتا ہے۔ یہ حالت اس زمانے جاہلیت میں تھی۔ اس کے بعد زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا، اسلام نے بتایا کہ عورتوں کا کیا مقام ہونا چاہیے، بتایا کہ لڑکیوں کا کیا مقام ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود جب مغربی تہذیب نے، ویسٹرن کلچر نے تمام دنیا پر اور ہمارے علاقے میں حملہ کرنا شروع کر دیا، اب پھر وہ کیفیت نظر آئی جس کو ہم نے ابھی بیان کیا کہ ہمارے مسلمان باشرہ لوگوں کی لڑکیاں ہم نے سنا کہ جینس اور پینٹ پہن کر اسکول اور کالج جاتے ہوئے نظر آئے۔ کیا ایسے وقت میں یہ ضروری نہیں تھا کہ یہ مدرسے قائم کیے جاتے لڑکیوں کے اور ان کو تعلیم دی جاتی؟ مولانا عبد المالک صاحب کو ہم سب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہم سب کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے لڑکیوں کا مدرسہ قائم کر کے بے حیائیوں کے خلاف، بد تہذیبوں کے خلاف، فحاشی اور عریانیت کے خلاف ایک دیوار قائم کر۔ اب ہماری بچیاں برقعے میں نظر آتی ہیں، ہماری وہ بچیاں جو قاضیاں پتا کرتی تھی، جو دین سے ناآشنا تھی، جو اسلامی شریعت سے ناآشنا تھی، جو 5 وقت نمازوں سے بے خبر تھی، ان مدارس کی برکت سے آج وہ باصرہ رہنے لگی، باحجاب رہنے لگی، ان کو پتہ چل گیا کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، شریعت کیسا ہے، یہ خاتون کی ذمہ داری کیا ہے، بحیثیت ماں کے، بحیثیت بیٹی کی، اور بحیثیت ایک معاشرے کی اہم فرد ہونے کے حیثیت اس کی کیا ذمہ داری ہے۔ ان مدرسوں نے بتا دیا کہ ایک عورت، ایک لڑکی ایک طرف جہاں آگے چل کر کسی کی ماں بننے والی اور کسی کی بہن ہے، اور ماں ہونے کی حیثیت سے ان کو کیا ذمہ داری ادا کرنی ہے، بہن ہونے کی حیثیت سے ان کو کیا ذمہ داری ادا کرنی ہے، اور ایک گھر کی، ایک سوسائٹی کی ذمہ دار فرد ہونے کی حیثیت سے ان کو کیا ذمہ داری ادا کرنی ہے، اس مدرسے کے اندر وہ چیزیں سکھائی۔ آج کی ماں، آج کی بچی کل کی ماں سب سے پہلا مدرسہ ہے ماں کا گود۔ اگر اس مدرسے میں بچہ، لڑکا یا لڑکی، بچہ یا بچی اسی طریقے سے تربیت نہیں پائے گا تو معاشرے میں کامیاب انسان نہیں بن سکتا۔
کے لیے ذمہ داری ہے، ہم سب کے اوپر ذمہ داری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص اپنی جگہ پر ذمہ دار ہے۔ چاہیے کہ اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کریں، دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں، تاکہ وہ ایک بہترین آگے چل کر بہترین